ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ دسمبر کے مہینے کا آخری ہفتہ تھا۔ سردی یکلخت بڑھ گئی تھی۔ شائستہ بانو لحاف میں دبکی سوچوں میں گم تھیں۔ ان کا ذہن سوچوں کے تانے بانے میں الجھا ہوا تھا۔ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ صفدر حیات کی ساری زمینیں اور جائیداد روحیل حیات کے حوالے کر دوں؟ کیسے کروں آخر؟ صفدر حیات کی منظور نظر ساجدہ ہی ٹھہری، اور میں جس نے اپنی پوری زندگی اس کی محبت پر نچھاور کر دی، اسے میرا اور میری بیٹیوں کا وجود دکھائی نہ دیا۔ چند سال کا ساتھ دینے والی ساجدہ اور اس کا بیٹا مجھ سے زیادہ اہم ہو گئے۔ وہ جتنا اس گتھی کو سلجھانے کی کوشش کرتی اتنا ہی الجھتی جاتی۔ آخر سوچتے سوچتے اس کے ذہن میں ایک شیطانی منصوبہ آ گیا۔ پتہ نہیں یہ سب کیوں اور کیسے ہو گیا تھا۔ زندگی اس کے لیے پھولوں کی سیج نہ سہی۔ ایسی مشکل بھی نہ تھی کہ یوں اسے صدمے سے گزارنا پڑتا۔ شائستہ بانو کم عمر تھی۔ اس کی شادی اس کے پھوپھی زاد صفدر حیات سے ہو گئی تھی، جس کے ساتھ وہ بچپن سے کھیل کود کر بڑی ہوئی تھی۔ اس کے بھائی شہر میں پڑھ رہے تھے۔ صفدر حیات بھی ان کے ساتھ وہیں کالج میں پڑھ رہا تھا۔ بی اے کرتے ہی صفدر کی شادی کر دی گئی۔ اکلوتا ہونے کے ناطے اسے باپ دادا کی زمینیں ورثے میں ملی تھیں۔ صفدر حیات کی بیوی بن کر شائستہ کو ہر وہ خوشی ملی جس کی اس نے تمنا کی تھی۔ زندگی بہت خوبصورت ہو گئی۔ وہ 3 بیٹیوں کی ماں بن گئی۔ اگرچہ بار بار بیٹیاں ہونے سے وہ پریشان تو تھی، لیکن صفدر اس بات پر ذرا بھی فکر مند نہیں تھا۔ وہ خود ہی اپنے آپ کو کوستی رہتی۔ اس کا لہجہ غمزدہ ہوتا کہ آپ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہیں، کاش میں آپ کو بیٹا دے سکتی۔ صفدر کہتا، خدا کا شکر ادا کرو، اس نے ہمیں بے اولاد نہیں رکھا۔ صفدر، آپ بیٹے کی خواہش میں دوسری شادی تو نہیں کر لیں گے؟ شائستہ بانو کے اندر کا خوف غالب آتا۔ کیسی پاگلوں والی باتیں کر رہی ہو؟ صفدر نے اسے پیار سے ڈانٹا۔ بیٹیاں صفدر کے لیے واقعی خوش بخت ثابت ہوئی تھیں۔ وہ ایک بڑا آفیسر بن گیا تھا۔ دولت کی ریل پیل ہو گئی۔ اس کی بیٹیاں جب بڑی ہو گئیں تو نہ جانے کیوں اس کے دل میں بیٹے کی خواہش جاگنے لگی۔ اس کی زمینیں جو پھیل پھول گئی تھیں، اسے اب ان زمینوں کا وارث چاہیے تھا۔ شائستہ، پتہ نہیں کیوں میرے دل میں ایک بیٹے کی خواہش جاگنے لگی ہے۔ میری زمینوں کو سنبھالنے والا بھی تو کوئی ہو۔ تم شہر چل کر کسی لیڈی ڈاکٹر سے چیک اپ کرواؤ، کیا پتہ ہمارا بیٹا پیدا ہو جائے۔ صفدر، ہمارے ہاں اتنے سالوں سے بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں، اس میں خدا کی کوئی مصلحت ہوگی، شائستہ بانو نے کہا۔ لیکن صفدر اسے علاج کے لیے شہر لے گیا۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ اب تو شائستہ ماں بن ہی نہیں سکتی۔ لیڈی ڈاکٹر کے الفاظ ہتھوڑا بن کر اس کے کانوں پر برسے۔ اس سے زیادہ صدمہ صفدر حیات کو پہنچا، کیونکہ اسے شائستہ سے بیٹا پیدا کرنے کی شدید خواہش تھی۔ ایک دن اس نے اچانک انکشاف کیا کہ میں دوسری شادی کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے وارث چاہیے، جائز مقصد کے لیے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے مقدر میں بیٹا لکھا ہے، دوسری بیوی سے بھی آپ کو بیٹیاں ہی ہوئیں تو؟ وہ غصے سے چلائی تھی۔ میں نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، شادی تو مجھے کرنی ہے، چاہے تو مجھے اجازت دو یا نہ دو۔ میں نے تمہاری محبت کے لیے اپنی دلی خواہش کا اتنے سالوں میں اظہار نہیں کیا۔ کون سا انسان ہے جو یہ چاہے گا کہ اس کی نسل اس کے ساتھ ختم ہو جائے؟ شادی میرا حق ہے، اور میرا مذہب تو مجھے 4 شادیوں کی اجازت دیتا ہے۔ میں تو 4 بیویوں کو بھی ٹھیک ٹھاک رکھ سکتا ہوں۔ صفدر کا لہجہ یکدم بدل سا گیا تھا، جبکہ شائستہ بانو ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گئی تھی۔ صفدر، آپ کی نظر میں کوئی لڑکی ہے جسے آپ دوسری بیوی بنانا چاہتے ہوں؟ بالآخر شائستہ بانو کو صبر آ ہی گیا تھا، سو اس نے پوچھ لیا۔ ہاں، میرا دوست ہے، شہر میں رہتا ہے، اس نے اپنی کزن کا ذکر کیا تھا، میں اس سے اس سلسلے میں بات کروں گا۔ پسند ناپسند کی میرے نزدیک تو کوئی اہمیت نہیں ہے۔ شائستہ بانو بولی، میں سمجھتی ہوں کہ شہری لڑکی یہاں کے ماحول میں سیٹ نہیں ہو پائے گی، میں آپ کے لیے گاؤں میں خود لڑکی ڈھونڈوں گی۔
شائستہ بانو کے اندر کا خوف جاگا کہ اگر صفدر کسی شہری لڑکی سے شادی کر لے گا تو وہ اس پر حاوی ہو جائے گی۔ صفدر نے کہا ٹھیک ہے، تم جلد سے جلد لڑکی ڈھونڈو، میں دوسری شادی فوراً کرنا چاہتا ہوں۔ شائستہ بانو کے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی، مگر وہ کچھ نہ بولی۔ اسے اپنے شوہر سے بے پناہ محبت تھی، پر اس نے پھر بھی ایک لڑکی تلاش کرنا شروع کر دی۔ ساجدہ ایک معمولی سے غریب کسان کی بیٹی تھی، خاموش طبع اور اپنی 3 بہنوں میں سب سے چھوٹی۔ اس نے ساجدہ کے باپ سے رشتے کی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ سوچ کر جواب دیں گے۔ پھر یہ بخوشی رشتہ دینے پر تیار ہو گئے۔ صفدر جیسا دولت مند داماد تو قسمت والوں کو ہی ملتا ہے۔ ویسے بھی گاؤں میں کم عمر لڑکیوں کی شادیاں اکثر بوڑھوں سے ہو جاتی ہیں۔ پھر صفدر تو محض 40-42 سال کا تھا۔ وہ شوہر کی شادی کی تیاریوں میں مصروف تھی، مگر رات کو تنہائی میں اس کے دل سے بس یہی صدا نکلتی کہ کاش صفدر دوسری شادی سے انکار کر دے۔ لیکن ایسا کہاں ہونا تھا۔ جس دن عروسی جوڑا تیار ہو کر آیا، سرخ چلملاتے سوٹ کو دیکھ کر شائستہ کی نظروں میں وہ دن گھوم گیا جب پھپھو اسے اس کا عروسی جوڑا دکھانے کے لیے لائی تھیں۔ اس کے دل میں جیسے جل ترنگ سے بج رہے تھے، عجیب سے مستقبل کے سپنوں میں کھوئی جا رہی تھی۔ اس خیال کے تحت وہ رونے لگی کہ اب صفدر اس کا نہیں رہا۔ تبھی صفدر کمرے میں داخل ہوا، اسے روتا دیکھ کر بولا، رو کیوں رہی ہو؟ صفدر، پلیز مجھے خود سے جدا نہ کریں، دوسری شادی نہ کریں۔ اس نے التجا کی تھی۔ تمہیں کس نے کہا میں تمہیں خود سے جدا کر رہا ہوں؟ تمہاری جگہ میں کسی اور کو نہیں دے سکتا۔ تم میری پہلی بیوی اور محبت ہو، ساجدہ تمہاری جگہ نہیں لے سکتی۔ صفدر نے تسلی دی۔ نہیں، آپ میرا دل رکھنے کو کہہ رہے ہیں، شادی کے بعد آپ مجھ سے بیزار ہو جائیں گے۔ نہیں، تمہیں چھوڑنا ہوتا تو کب کا چاند چھڑا چکا ہوتا۔ میں 4 شادیاں بھی کر لوں، تمہاری جگہ تو ہمیشہ دل میں رہے گی۔ چلو اب مسکرا دو۔ صفدر نے محبت سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھر دیا۔ وہ بے دلی سے مسکرا دی۔ صفدر حیات کی دوسری شادی والا دن اسے کل کی طرح یاد تھا۔ پوری رات وہ بستر پر کروٹیں بدلتی رہی، خود کو مورود الزام ٹھہراتی رہی، اور پھر زندگی ایک نئی ڈگر پر چل پڑی۔ صفدر نے اسے پہلے والے مقام پر رکھا ہوا تھا، اور پھر جب اس کا بیٹا پیدا ہوا تو اس کے تو پاؤں زمین پر نہ ٹک رہے تھے۔ صفدر کے بیٹے کا نام روہیل تھا۔ رفتہ رفتہ شائستہ بانو کے دل میں اس کی سوکن کے لیے نفرت بڑھنے لگی کہ اب اگر وارث پیدا ہو ہی گیا ہے تو صفدر کو ساجدہ کی کیا ضرورت ہے۔ ساجدہ اسے دنیا کی سب سے فالتو شے لگتی تھی، جبکہ اس نے اسے کبھی شکایت کا موقع نہیں دیا تھا۔ اس کے ہر حکم پر سر جھکاتی اور ادب کرتی، مگر شائستہ کو اس کا ہر عمل برا لگتا۔ جب دوبارہ ساجدہ امید سے ہوئی تو مارے غصے کے شائستہ کا برا حال ہو گیا، حسد سے پاگل ہو گئی۔ اس کے دل میں بس یہی خیال تھا کہ ساجدہ کو اس گھر کی نسل بڑھانے کے لیے لایا گیا تھا۔ اب جب کہ یہ مقصد پورا ہو گیا تھا تو صفدر اس کی محبت کا دم کیوں بھرتا تھا؟ وہ اپنی محبت کے زوم میں بھول گئی کہ وہ بھی اس کی منکوہا تھی، کوئی رکھیل تو نہ تھی جسے بیٹا پیدا کر کے وہ رخصت کر دیتا، وہ اس کے لیے رنگ برنگے کپڑے لاتا۔ یوں گھر کے ماحول میں عجیب سا تناؤ آ گیا تھا۔ شائستہ صفدر کی دوسری بیوی سے ہر وقت لڑتی رہتی۔ صفدر نے گھر کے ماحول کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ ایک روز ساجدہ کی طبیعت بگڑ گئی، اس نے مردہ بیٹے کو جنم دیا تو شائستہ بانو کے دل کو عجیب سی تسکین ملی۔ اس کی بددعاؤں نے اثر کر دکھایا تھا۔ اسی دوران وہ اپنی بیٹیوں کی شادی میں مصروف ہو گئی۔ اس نے اپنی بیٹیوں کی شادی اپنے بھائی کے بیٹوں سے کر دی۔ تیسری بیٹی کی منگنی اس نے اپنی بہن کے بیٹے سے کر دی۔ پھر وہ قیامت کا دن آ ہی گیا جب ایک دن صفدر کو دل کا دورہ پڑا اور اس کا جثہ خاکی گھر لایا گیا۔ صفدر کی موت سے شائستہ بانو کو بہت ہی زیادہ ذہنی صدمہ پہنچا تھا۔ جب اسے ہوش آیا تو کئی روز گزرنے کے بعد وکیل نے اس سے ملاقات کا وقت مانگا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اتنی وسیع جائیداد میں میرا اور میری بیٹیوں کا حصہ برائے نام ہے؟ یہ سب کچھ روہیل کا ہے؟ میں کیا کر سکتا ہوں؟ وکیل نے کہا، میں نے وصیت نامہ آپ کو پڑھ کر سنا دیا ہے۔ مرحوم نے 2 مہینے پہلے ہی یہ وصیت نامہ تیار کروایا تھا۔ بس پھر کیا تھا؟ کہتے ہیں کہ جب دل میں شیطانیت غالب آ جاتی ہے تو پھر انسان ہر طرح کے ظلم سے گزر جاتا ہے۔ شائستہ بانو نے اپنے بھائی کو بلوا لیا، اس کی مدد سے ایک خطرناک منصوبہ بنوایا
اور گنڈوں کے ذریعے ساجدہ اور روہیل کو اغوا کروا کر ان کا کام تمام کر دیا۔ وہ اندر سے بے حد مطمئن اور خوش تھی کہ ساری جائیداد کی مالک وہ ہے اور اس کی بیٹیاں، مگر دنیا دکھاوے کے لیے اس نے ساجدہ اور روہیل کے مسخ شدہ جستے خاکی کو دیکھ کر آنسو بہائے۔ ہائے ہائے، میرے شوہر کا وارث نام لیوا اس دنیا سے چلا گیا، اسی کی خاطر تو میں نے قربانی دی تھی۔ سوکن کا وجود خوشی خوشی برداشت کیا تھا، جانے کون ظالم تھے جنہوں نے دولت کے لیے میری کوکھ اجاڑ دی۔ شائستہ بانو کے بین سن کر لوگ دہل گئے، اسے تسلیاں دیتے رہے، مگر اسے تو غش پر غش آ رہے تھے۔ دوہرے قتل کے اس کیس کی تفتیش میں پولیس نے محض کاغذی کارروائی کی، پھر کچھ دنوں کے بعد کیس ٹھنڈا ہو گیا۔ کچھ دن گزرے تھے کہ شائستہ کے رشتہ داروں میں کسی کی شادی تھی۔ اس کی دونوں شادی شدہ بیٹیاں اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ شائستہ کے پاس آئی ہوئی تھیں۔ ان سب کا ارادہ تھا کہ اکٹھے شادی میں جائیں گے۔ امی، میرا تو موڈ بالکل نہیں ہو رہا، آپ اور باجیاں شادی میں شرکت کر رہی ہیں، اب کیا ضرورت ہے کہ میں بھی چلوں؟ شائستہ بانو کی چھوٹی بیٹی بولی۔ ارے یہی تو موقع ہوتا ہے کہ اس بہانے سب سے ملاقات ہو جاتی ہے، ورنہ اب کہاں کوئی کسی سے ملنے آتا ہے۔ نہیں امی، میرا موڈ نہیں بن رہا۔ تم بناؤ گی تو بن جائے گا بیٹی، ویسے بھی میں یہاں تمہیں حویلی میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی، مجھے کسی ملازم پر اعتبار نہیں رہا۔ تمہارے باپ نے جو سلوک میرے ساتھ کیا، اسے دیکھ کر مجھے کسی پر بھروسہ نہ رہا۔ وہ بڑبڑائی۔ اچھا بھائی، میں چلوں گی، اب خواہ ہی ٹینشن لینے لگی۔ شادی سے 2 دن پہلے وہ شاہکوٹ کے لیے ٹرین میں روانہ ہوئے، گھر سے خوشی خوشی نکلے۔ اس شادی کے لیے انہوں نے بھرپور تیاریاں کی تھیں، بالکل اس طرح جیسے ان کے گھر کی شادی ہو، مگر کسی کو کیا پتا تھا کہ قدرت کو کیا منظور تھا۔ ان کا سفر جاری تھا کہ اچانک ٹرین حادثے کا شکار ہو گئی۔ بہت سے لوگوں کی طرح شائستہ بانو اور اس کا خاندان بھی ناگہانی موت کا شکار ہو گیا۔ کٹی پھٹی لاشیں اور ناقابل شناخت جسم لاوارثوں کی طرح ہر سو بکھرے ہوئے تھے۔ شائستہ بانو کے بھائی اور بہنوں کو جب اس حادثے کی اطلاع ملی تو دھڑکتے دل کے ساتھ فوراً ہی جائے حادثہ پر پہنچے۔ 10 لاشوں کو ایک ساتھ لے کر آنا، جن میں بچے بھی شامل تھے، بڑے دل گردے کا کام تھا۔ بھاوج خود صدمے سے دوچار تھیں، بیٹے بہو کے ساتھ ان کے پوتا پوتی بھی اس دنیا سے گزر گئے تھے۔ پھول سے وہ معصوم بچے جو دادا دادی کی جان تھے۔ جب یہ سب جنازے اٹھے تو ایک کوہرام سا مچ گیا، ہر ایک تڑپ رہا تھا، دیکھنے والے بھی آہو بکا کر رہے تھے۔ شائستہ بانو کا بھائی ایک طرف خاموش کھڑا پنڈال میں رکھی ہوئی لاشوں کو دیکھ رہا تھا۔ حویلی کا پھاٹک کھلا ہوا تھا، لوگ آ جا رہے تھے، آخری منزل کی تیاری تھی کہ اچانک اس نے کھڑے کھڑے کہکہے لگانا شروع کر دیے۔ اب یہ ساری جائیداد میری ہے، میں ہی اس کا وارث ہوں، میں نے سب کو مار دیا۔ اس نے اپنے بالوں کو نوچنا شروع کر دیا، سر کو دیوار میں مارنے لگا۔ ارے پکڑو، بیچارے کفیل بھائی کا دماغ صدمے سے بگڑ گیا ہے، کوئی چلایا۔ خدا کسی کو ایسا دن نہ دکھائے، بیچارے کا پورا خاندان ختم ہو گیا۔ دوسری آواز ابھری۔ لوگ کفیل کو پکڑ کر کمرے میں لے گئے، مگر وہ ہوش و حواس سے ہمیشہ کے لیے بیگانہ ہو گیا۔ اپنے بیٹوں کے روشن مستقبل کے لیے اس نے شائستہ بانو کے کہنے پر ساجدہ اور روہیل کو موت کے گھاٹ اتروایا تھا۔ آج وہ خود قدرت کے مکافات عمل کا شکار ہو گیا۔ یہ کہانی اس گنڈے کی زبانی میرے علم میں آئی ہے جو ساجدہ اور اس کے بیٹے روہیل کے قتل میں شریک تھا۔ وہ گنڈا بھی آج مکافات عمل کا شکار ہو کر ایسی عجیب و غریب بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے کہ زندہ لاش بن گیا ہے۔ وہ قدرت سے موت مانگتا ہے مگر اسے موت نہیں ملتی۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔